قد افلح المؤمنون، یہ 17 پارے آج کئی سالوں کے بعد اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے۔ سورہ حج بھی کل مکمل ہو گئی، تو ہم نے تقریباً عرصہ 8-9 سال سے تقریباً یہ شروع کیا سلسلہ فجر کے وقت، اور 17 پارے مکمل ہو گئے، آج 18واں پارہ شروع۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارا خلوص سے پڑھنا اور پھر اس کا لوگوں کے دلوں میں اثر انداز کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس کے مطابق باعمل بنائے۔ اصل چیز اور اصل روح یہ ہے کامیابی، اور وہ کیسے ملے گی؟ وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ تو یہ سورہ المومنون ہے، 118 اس کی آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور فلاح اس کسان اور کاشتکار کو کہتے ہیں جو سخت زمین کو ہل چلا کر نرم کرتا ہے، فلاح اس کاشتکار اور کسان کو کہتے ہیں، یعنی نرم کر کے پھر بیج لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے اس زمین سے کونپلے باہر نکالتا ہے اور سبز و شاداب کھیتی پیدا ہوتی ہے، اس کسان کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح مومن بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اپنی بنجر دل کی زمین کو وہی کھیت کی طرح ہل چلاتا ہے، محنت کاوش کوشش کر کے مومن بھی اس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ لفظ اس لیے یہاں پہ استعمال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے پاس بیلنس ہو میں کامیاب، زمین کا کوئی مربع 2-4 ہوں میں کامیاب، میرے بیٹے ہوں وہ کسی ملک میں کوئی انجینئر، کوئی فلاں کوئی فلاں، کوئی کسی دنیا میں دوڑ لگی ہوئی مادہ پرستی کی، مال آ جائے بس، مال مال مال۔ اور قرآن نے کیا بولا ہے؟ تم مال مال کرتے حتی زرتم المقابر، تم قبروں کی دیواروں میں جا پہنچے، لیکن دنیا کا مال تمہارے آگے آگے، تمہاری دوڑ پیچھے پیچھے، اور اس کے پیچھے تمہاری موت کی دوڑ۔ کدھر جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ اور کہاں سے اور کس طرح کیا کر لو گے؟ جتنا مرضی تم دنیا کا مال اکٹھا کر لو، بالآخر روح جسم سے نکلے گی، اور مال، گاڑیاں، تمہارے سارے معاملات ادھر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جتنی مرضی تمہاری قیمتی گھڑی ہے، کہتے ہو 10 لاکھ کی ہے، 20 لاکھ کی، اتار لی جائے گی۔ کپڑا جتنا مرضی خوبصورت، اور کہاں سے تم نے لا، اور ٹیلر کے سامنے تم کہتے ہو تم نے اتنا فرق ڈال دیا میرے سوٹ میں، اس طرح کا تم نے بنایا نہیں۔ اللہ کی قسم اس تختے کے اوپر لٹا کر وہ کینچی سے کاٹ لیا جائے گا۔ اور میری ماں اور میری بہنوں، تمہاری وہ زیورات، بالیاں اور ہاتھوں والے کڑے، ان کو بھی اتار لیا جائے گا، اور تم کہتے ہو یہ میری ملکیت ہے۔ ابھی تمہارا جنازہ گیا ہے اور پیچھے سے تمہاری بیٹیاں آپس میں بیٹے جھگڑ پڑے، یہ کڑے میرے، یہ زیور میرا، فلاں چیز میری، فلاں میری، اور 1-2 دن نہیں گزرتے تو کہتے ہیں لاؤ بھائی رجسٹریاں کدھر ہیں؟ یہ ہے تیری وقت، یہ ہے تیرے مال کی وقت۔ تو آؤ کامیابی اللہ نے کدھر رکھی ہے؟ فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب۔ یا اللہ وہ کون کامیاب مومن؟ تو وہ کیسے کامیاب ہے؟ اللہ نے سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات جو ہیں وہ میری اور آپ کی سیرت کو سنوارنے کے لیے بہترین ہے۔ تو سارا قرآن ہی بڑا بہترین، حضور کی حدیث، سنت سب بہترین، لیکن سیرت کو سنوارنے کے لیے یہ سورہ المومنون کی پہلی 11 آیات کو کبھی بغور مطالعہ کر کے پڑھیں تو اللہ کی قسم ساری کی ساری ہماری قائم پلٹ جائے گی، اور بالکل ہم صحیح ہو جائیں گے اس کو پڑھنے کی بات ہے۔ اور نمبر 1، مومن کامیاب تو کیسے کامیابی ملے گی کہاں سے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، اپنے پورے دل و جان سے حاضر ہے نماز میں، دل و جان سے حاضر ہے نماز میں، ادھر ادھر کے خیالات، حساب و کتاب، کبھی کچھ ذہن میں، کبھی ایسا نہیں، بلکہ مکمل دل و جان سے حاضری، اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ تم تو کہیں کسی عدالت میں جاتے ہو، اپنا بٹن ایسے نہیں کرتے، کبھی کپڑوں کو ایسے نہیں کرتے، مکھی کو نہیں اڑا، جج صاحب دی عدالت کتے تو ہی نہ ہو جائے۔ تم دنیا کے بادشاہوں میں اور یہ ججا اور جناب قاضی اور جناب ان عدالتوں میں اور بڑوں کے سامنے تم ڈرتے ہو، تو جو سب سے
جتنے بڑے ہیں ان سب بڑوں کا بڑا ہمارا رب ہے، تم اس کے سامنے حاضر ہو اور تمہیں کوئی خبر ہی نہیں، کوئی خبر نہیں۔ کیا یہ نماز ہے؟ نماز خشوع کا نام ہے، نماز خضوع کا نام ہے۔ تو خشوع و خضوع سے نماز، حاضری مکمل دل کی یکسوئی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق نماز ادا کریں تو یقیناً ایسی نماز مومنوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں رب سے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے۔ اور اس سے آگے نمبر 3 والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغویات سے، کبھی تاش کی محفل ہے، کبھی ادھر گپے لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور فضولیات میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لغو کہتے ہیں، اس کو لغو کہتے ہیں، جس کا کوئی بیکار، اور اس میں دین کا نقصان ہو رہا ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، اور اس کو لغو بولتے ہیں عربی۔ اور مومن ان لغویات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور ان کا لغویات سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، لغویات سے، بیکار کاموں سے، فضولیات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک منٹ بھی ضائع کرتے۔ وہ جو تاش میں بیٹھے ہیں، جو وقت گزاری میں بیٹھے ہیں، ہمارا وقت نہیں گزرتا، کاش ان کو پتہ چل جائے ہماری زندگی کے ایک ایک منٹ کی کیا وقت، کیا قدر، کیا قیمت ہے، ان کو پتہ چلے۔ ایک سیکنڈ کے اندر کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو عرش والا تمہیں کتنے انعامات سے نوازتا ہے، شاید تیری سوچ میں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کو روزی کہاں سے ملتی ہے اور کن لفظوں سے ملتی ہے؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، بس 2 لفظ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن سبحان اللہ وبحمدہ بس، یہ 2 تم کثرت سے پڑھتے رہو، وہاں سے تمہارا رزق آئے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ تو صحیح، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے گزار و منزل ہی نہیں۔ اللہ تو بڑا پیار کرتا ہے، ہم ہی ہیں ایسے ناکام لوگ، وقت ضائع کر رہے ہیں، لغویات میں مصروف ہیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضولیات سے، لغویات سے اللہ بچائے۔ اپنی اولادوں کو بھی یہ بتاؤ نا، پڑھاؤ ان کو، بتاؤ چیزیں، بیٹا بڑے محبت سے، پیار سے بیٹی کے پاس بیٹھتے ہو، بیٹوں کے پاس اپنی گھر اہل خانہ کو بھی کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا خطاب کیا کرو اور ان کو بھی سمجھایا کرو فضولیات میں۔ اور اکثر اوقات جو عورتیں ہیں وہ مل جاتی ہیں تو پھر 2-2 4-4 گھنٹے گلے شکوے، اور پھر اگر کوئی کہے فلاں جگہ پر 5-7 عورتیں 4-5 بیٹھی تھی اور وہ بالکل خاموش تھی، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں، وہ کبھی نہیں رہ سکتی۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کثرت سے میں نے دیکھا عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں۔ تو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنی بیویوں کو خطاب کرو، ان کو بھی سمجھاؤ، گھر کا ماحول دین کے مطابق بنے تو پھر بات بنے گی۔ معاشرہ سنورتا کہاں ہے؟ گھرانے سنوریں گے تو معاشرہ بنے گا۔ اگر گھرانے برباد ہو گئے، خود تو حاجی صاحب نمازی صاحب آتے ہیں مسجد میں، گھر میں کہتے مجھے کیا، وہ اٹھتے ہی نہیں، بس میں کیا کروں بھائی، نمک تیز ہو جائے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور تم ان کی کلاس لیتے ہو، اور کبھی نماز رہ جائے یا نماز نہ پڑھے، کبھی تمہیں پتہ ہی نہیں، خبر ہی اپنی پڑھ رہے ان کا پتہ ہی نہیں، اپنی بھی پڑھو ان کو بھی پڑھاؤ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا۔ اہل بیوی کو کہتے ہیں، عیال بچوں کو کہتے ہیں، بیوی کو بھی بچانا ہے جہنم سے، بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ تو بچیں گے وہی جو اس اپنی سیرت گری یہاں سے کریں گے، قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو مومن ہے فضولیات سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ مکہ مکرمہ میں اتری ہے، حالانکہ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی ہے۔ ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ہی ان کو اب حکم دے دیا گیا، لیکن تفسیر ساری مدینہ منورہ میں جا کے بتائی۔ دوسرا مطلب یہ ہے زکوٰۃ کا کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو نظریات کو پاک کرو، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، پاکیزگی۔ الطہور شطر الایمان، نصف ایمان، اسی لیے تو کہا ہے صفائی ستھرائی، منہ کا یعنی مسواک، بار بار مسواک کرو، کپڑوں کو صاف رکھو، ناخن تراشو، اور جناب
اپنے زیر ناف بال جو غیر ضروری ہیں ان کی خیر مدت میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا وہ 40 دن ہے، 40 دن، اس سے آگے نہیں. لیکن وہاں 40 دن تو ایک حد ہے، لمٹ ہے، لیکن یہ صفائی ستھرائی میں چیزیں شامل. صفائی نہیں تو کچھ بھی نہیں. صفائی کا خیال رکھو، زہری باطنی نجاستوں کو دور کرو، جیسے شرک، بدعات ہیں، رسومات ہیں، خرافات ہیں. اگر وہ عقیدے میں ہوں تو عقیدہ بھی رب کو قبول نہیں. زہری لحاظ سے تمہارا لباس نہیں، ہاں اس کی پاکیزگی بھی ہے. حلال پیسوں سے یہ کپڑے پہنے، حلال کا لقمہ کھاؤ، حلال کے کپڑے پہنو، جوتا، ساری ضروریات. تو اللہ کی قسم ہے عبادت میں، دعا میں، ذکر میں، قرآن میں، تلاوت میں اللہ لذت پیدا کرے گا. لذت اس وقت آئے گی اور قبولیت بھی اسی وقت ہوگی جب ساری چیزیں پاک ہوں گی. تو اس لیے میں تفصیل زیادہ نہیں بیان کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن جو ہیں وہ اس طرح پاکیزہ رہتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے، ان دونوں کی ضمانت تم مجھ کو دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اللہ کا قرآن ہے ہماری سیرت کے لیے اور کامیابی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی مومن شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی جو لونڈیاں ہیں یا بیویاں ہیں ان کے علاوہ. فإنہم غیر ملومین، تو وہ پھر ملامت زدہ نہیں ہے. اپنی حفاظت، اپنی یعنی ان کی جو تسکین ہے یا ان کے لیے جو صحیح راہ ہے، لونڈی یا بیوی. اب لونڈی کا تصور تو نہیں ہے، وہ اس وقت تھا، اب ختم ہے فی الحال. تو جو راستے اللہ نے بتائے ہیں ان راستوں، ان حدود کا ہم خیال رکھیں گے تو ہم مومن ہیں. اگر حدوں کو توڑ دیں گے، بے حیائی کی بھی کر رہے، فحاشی بھی کر رہے، عریانی بھی کر رہے، منمانی بھی کر رہے اور بدکاری بھی کر رہے، پھر کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں گا، حج کر لوں گا، ٹھیک ہو جائے گا سب. اللہ کی قسم اس طرح کا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، وہ ناکام ہی ناکام ہے. کبھی ایسا نہ کرو، کبھی ایسا نہ کرو. کوئی پتہ نہیں یہ کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے تو تمہیں موقع توبہ کا مل ہی نہ سکے. ہر وقت سچی توبہ میں رہو، ہر وقت نیک اعمال میں رہو، ہر وقت وجود کی شرمگاہ کی اپنی پوری حواس خمسہ کی حفاظت بھی کرو، تو انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے گا تو یہی تو ہیں حد سے گزرنے والے، یہی ہیں اللہ کی حدود کو توڑنے والے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، اور مومن کون ہیں اگر امانت ان کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے. کوئی بات امانتاً تم سے کرے تو وہ بھی آگے کرنی نہیں، اس کا بھی وہ بھی امانت ہے. ایک ہے مال کی امانت، ایک ہے باتوں والی امانت. یہ نہ ہو یہاں سے بات اٹھائی وہاں جا کے کر دی، لڑائی جھگڑے شروع کروا دیے. ایسی غیبتوں سے، ایسی چگلیوں سے، ایسے برے رویوں سے تم نے بچنا ہے. اللہ کی قسم قرآن تو ہماری کامیابی کا یہ ذریعہ، اتنی بڑی سچی اور سچی کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ہماری سیرت کی کامیابی اس میں بیان فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی. ان اللہ کان مسئولا، قیامت کا دن ہوگا، وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں تو ٹھیک ہے فلاں وقت آ جائیں، پھر پیسے لے جائیں، فلاں دن آ جانا، وہ پھر دن آئے لاؤ بھائی، اچھا پھر اور آگے پھر آ جانا، پھر اور اس طرح. یہ تو ہمارا حال ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی بھی جنتی نہیں، ہمارے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو امانت دار بنائے، وعدوں کی پاسداری کرنے والا بنائے. وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اینڈ پہ، شروع پہ نماز کی بات، آخر پر پھر نماز کے بعد پتہ یہ چلا بات ساری گھوم گھما کر پھر وہاں ہی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت، ایک چیز بندہ کو دے تو بندہ کہے یہ چیز تمہارے حوالے ہے، لو اب اس کی حفاظت کرنا. اب اس کی حفاظت کا مطلب ہے اس کا مکمل خیال رکھنا ہے، توڑ پھوڑ یہ وہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ آئے. اس کو کہتے ہیں حفاظت، اس کو کہتے ہیں حفاظت. نمازوں کی حفاظت کرنا. تو حفاظت کا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یہ نماز کا تم آرڈر ہے. اب نماز کی تو حفاظت تم نے کرنی، اس کا خیال رکھنا ہے، برباد نہیں کرنا، وقت سے بے وقت نہیں پڑھنا، خشوع و خضوع سے خالی نہیں پڑھنا، اور وقت پہ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع خضوع سے پڑھنا ہے. نماز یکسوئی سے پڑھنی ہے، حاضری سے پڑھنی ہے، پاک صاف ہو کے پڑھنی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے جو پہلے بیان فرمائی. اولئک هم الوارثون. آگے انسان لالچی ہے نا، اس کے اندر طمع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں ملے گا کہ اب تم جنت الفردوس کے وارث ہو.
یہ سارے کام تم کر لو، الفردوس میں تمہیں عطا کرو۔ یہ الفردوس جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو۔ تو جو 3 مرتبہ کہے گا اللہ مجھے جنت الفردوس جنت الفردوس جنت الفردوس عطا کر دے، تو جنت خود کہے گی اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل کر ہی دے۔ تو جو 3 مرتبہ صبح شام کہے اللہ جہنم سے بچا، جہنم کہے گی اللہ اس کو دور کر دے مجھ سے۔ تو یہ ہیں ہمارے لیے ہیرے جواہرات، قرآن و حدیث کی یہ موتی قیمتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے مومن جو جنت الفردوس کے وارث، الذین یرثون الفردوس، یہ ہے الفردوس کے وارث، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ الفردوس جو ہے نا جنت کی جو نہریں ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت الفردوس ہے، جو نہریں ہیں نا جنت کی نکلتی ہیں، وہ جنت الفردوس سے نکلیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو فہرست اللہ نے دی ہے 11 آیات والی ہماری سیرت اور کامیابی کے لیے، اللہ ہم سب کو اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔